السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورہ نور کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ مومن کے دل کو لے رہے ہیں۔ مثل نوری، کہ اس کے نور کی مثال، یعنی اس کے دل کے نور کی مثال یوں ہے کمشکات فیہا مصباح، کہ ایسے طاق کی ہے کہ جس میں چراغ دھرا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب درجی یوقد، اور وہ چراغ شیشہ ایسے ہو کہ جیسے ستارے کی طرح روشن، اور وہ چراغ ایسے ہو کہ جیسے اس چراغ کو جلایا گیا ہو کس کے ساتھ، من شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت کے ساتھ، درخت کے تیل کے ساتھ، زیتون کے مبارک درخت کے تیل کے ساتھ، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، نہ شرقی ہو نہ غربی، یعنی جس پودے پہ، زیتون کے جس پودے پہ کبھی سورج غروب نہ ہوتا، ایسا کمال کا تیل، مبارک تیل، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ وہ چراغ جو ہے وہ روشنی پکڑ لے، چاہے اسے آگ نے نہ بھی چھوا ہو، اور نور علی نور، اور یہ نور پر نور ہے۔ یہ ایک مومن کے دل کی مثال بھی ہے۔ اور جب انسان اس دل کو صاف کرتا ہے اور اس دل کو اللہ کے لیے، چونکہ اللہ ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تو ہمارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بدن اور چہروں کو سجانے کے لیے تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ دل جو پروردگار نے دیکھنا ہے، کہ جب ہم اسے سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس دل کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آلائشوں سے، بد عقیدگی سے، شرک سے، لوگوں کے خلاف نفرتوں سے، حسد سے، بغاوت، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، جب ہم ان سارے منفی جذبات سے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، تو وہ شاعر بزبان شاعر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، تو یہ آئینے خانے سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر نور علی نور، نور پر نور، ایک نور وہ ہے جو ہدایت کا ہے، جو توحید کا ہے، وہ نور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ہے، سرنڈر کا ہے اور عقیدے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال کا نور اس دل کو اور چار چاند لگاتا چلا جاتا ہے، اور یہ دل اور روشن اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کے دل کی مثال ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں، اس کے سینے کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دل اسلام کے لیے کھلا پڑا ہے؟ کیا اسلام پر عمل کرنا ہمیں آسان دکھتا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے ہم شرح صدر کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں؟ تو پھر یہ سٹیپ ہے ٹورڈز اٹیننگ، حاصل کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہے، ایک کمال کا دل حاصل کرنے کی طرف، کہ جو دل منور ہے، جو دل روشن ہے، اور جو دل اتنا مطمئن ہے کہ جسے موت کے وقت یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح، آجا اپنے رب کی طرف لوٹا، پلٹ آ، اللہ تجھ سے خوش، تو اللہ سے خوش، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلی جا۔ تو اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کیجئے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اچھی سوچوں کے ساتھ، اور اس کو اس مرحلے پر، اس منزل پر لے جائیے کہ جہاں ہمارا نفس بھی پاک ہو جائے اور ہمیں موت کے وقت یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دل کی اصلاح کر سکیں۔